ہو جائے تو معافی مانگ لو، لیکن غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ روک ہی جائے، نہیں، چلتے رہو، غلطیاں ہوں گی، بس جہاں ہو تو معافی مانگ لو، چلتے رہنا، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، لوگوں کی باتوں سے کبھی دل چھوٹا نہ کرنا، ہمیں تو صرف باتیں ہوتی ہیں نا، ہمارے محبوب کے راستے میں تو کانٹے بھی بچھائے گئے تھے، آپ پہ تو دوران نماز اونٹ کی اوجری بھی رکھی گئی تھی، لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا، ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی ہیں، ان کا کام ہی ہے، تو چلتا رہنا، تو چلتے، ان کا کام ہی ہے، ان کا کام ہی ہے، چلتے رہنا، چلتے رہنا، بس تو چلتے رہنا، تو چلتے رہنا ہے، اور اس وقت کی ضرورت ہے پاکستان کو کہ وہ جو حضور نبی علیہ السلام کا دین ہے نا وہ پھیلایا جائے، ساڈے والا نہیں، حضور کا دین جو حضرت ابو بکر والا دین ہے، جو حضرت عمر والا دین ہے، جو حضرت عثمان والا دین ہے، جو مولا مشکل کشا والا دین ہے، جو حضرت حسنین کریم والا دین ہے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو پھیلایا جائے، لیکن پتر پھیلائیں گے تو تب نہ جب اس کو خود سیکھیں گے، اس کو سیکھو، پھیلاؤ، آج دین نہیں ہوتا، آج بے یقینی ہے، اب سودا کرو اپنے اللہ سے، یہ لکھا ہے مائے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، لکھا ہے مدینہ میں نا کچھ ماحول اس طرح کا بن گیا، ایک تھوڑی قحط کی صورت اختیار کر لی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اس وقت، سارے اہل مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت اب تو کھانے کو بھی کچھ نہیں رہا، آپ نے فرمایا انشاءاللہ رات تک اللہ کھانے پینے کا بندوبست کر دے گا، وہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ نا یہ سامان تجارت لے کے شام گئے ہوئے تھے، جب مدینہ پاک میں اس طرح کی کیفیت ہوئی نا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ واپس بلوا لیے، ان کو شام نہیں جانے دیا، ان کو مدینہ پاک واپس بلا لیا، وہ جب اونٹ واپس آئے نا تو جو تاجر تھے نا وہ سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کیونکہ ان کو پتا تھا قحط پڑا ہوا ہے، غلہ ہے کوئی نہیں، ہم عثمان غنی سے خرید لیں گے اور پھر اس کو کئی گنا مہنگا کر کے بیچیں گے، جیسے ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، وہ آلو جڑے رمضان تو پہلے 40 روپے کلو ہوندے نے، رمضان 140 ہو جاندے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت جی وہی 40 والے آلو 140 جو بیچ رہا ہے اس نے 7 آج بھی کہیں ہوئے ہیں، وہ پتہ لگتا ہے سال میں ہر سال بڑی محفل بھی کرواتا ہے حضرت، دکھ کی بات یہ ہے، ہم اللہ کو بھی، اب میں اس پہ پتہ نہیں کیا لفظ بولوں حضرت، ہم اللہ کو بھی داؤ لگا رہے ہیں، وہ جو اس نے رمضان میں 40 والے ٹماٹر 140 بیچے، وہ کہتا ہے میں نے حج کر کے وہ کلیئر کر لیا، وہ سمجھتا ہے میں نے وہ جو بڑی سی محفل کروائی نا میں نے وہ کروا کے کلیئر کہا، نہیں بھائی جی اس طرح کلیئر نہیں ہوتا ہے، اس طرح نہیں کلیئر ہوتا ہے، سارے جو تاجر تھے نا وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ کا مال آیا واپس شام سے اسے ہمیں بیچ دیں، آپ نے فرمایا کتنے میں خریدو گے، میں نے کی حضور 2% پہ، آپ نے فرمایا نہیں، میں کہا حضرت 3، آپ نے فرمایا نہیں، حضرت 4، آپ نے فرمایا نہیں، حضرت 5، آپ نے فرمایا نہیں، میں کہا حضرت پھر کتنے میں بیچیں گے، آپ نے فرمایا میں اس کو بیچوں گا جو 10% دے، وہ آگے سے تاجر کہتے ہیں حضرت 10% کون دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا، آپ نے فرمایا تمہیں قرآن نہیں پڑھا، اللہ کہتا ہے فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، تم 1 2 میں 10 دوں گا، تم 1 2 میں 10 دوں گا، میں نے یہ سودا اپنے اللہ سے کر دیا، وہ لکھا کہ آپ نے مدینہ پاک کھڑا ہو کے اعلان کیا، آپ نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیو آؤ، یہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں منگوایا، یہ میں نے اپنے اللہ کے لیے، آؤ جس کا جو دل کرتا ہے اٹھا کے لے جاؤ، حضرت تو کرو 10% والا سودا،
इतना नफा कोई नहीं देगा आप। और ये 10 उसके लिए है जिसकी नीयत में बड़ा ज़ौफ था, बाकी तो 70 भी है जी, बाकी तो बगैर हिसाब भी है। ये तो को मेरे जैसा है ना, बड़ा कमजोर था, उसके लिए फला हूं 70% भी है, फिर उसे और बढ़ेगा हजरत, बेहिसाब दिया जाएगा। करो हजरत जी अपने अल्लाह से, और कभी वो घाटे का सौदा नहीं होगा।